یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیات نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں، بے نواح لوگوں، امراء اور ثروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلے بہت زیادہ ہوں تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹھ کے بچھاروں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی ہندر کی دیوار پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بندر میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بندر کی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہاتوں، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوں اور کووں نے قوم سبا کے کنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیات نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیات نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلتا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔